بچوں کو لے کے پیدائش کو لے کے بڑے مسائل ہیں, جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی. اب بڑے بڑے دیواروں کے اوپر اشتہارات ہوتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ شرطیہ پیدا ہوگا, حکیم صاحب کے پاس آ جائیں. اب پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے, کئی فراڈ ہے, کوئک بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ بتا دیں کہ اگر دونوں کے اندر, عورت کے اندر مسائل ہوں یا مرد کے اندر ہو, دونوں کا الگ الگ علاج بتا دے, علاج غذا کے ذریعے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کتنی دیر میں وہ بچے کی طرف جو ہے وہ کنسیو کر سکتے ہیں. جی دیکھیں, یہ ٹیکنیکل ڈیزیز ہوتی ہیں, مرد عورتیں اس میں برابر کے شریک ہیں. پہلے وقت میں عورت کو صرف جو ہے نا اولاد نہ ہونے کا جو ہے نا وجہ ٹھہرائی جاتی تھی. اب جدید میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جتنا عورت کے اندر نقص ہے اس سے کچھ زیادہ مرد کے اندر نقص ہے. اس کے اندر سر ایک چیز یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کو چاہیے کہ اگر آپ کی شادی کو 1 سال گزر چکا ہے اور اولاد نہیں ہے تو پھر آپ اپنے جو کنسلٹنٹ ہیں, آپ کے معالج ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. وہ آپ کا سیمنز انالیسس کا ٹیسٹ کروائیں گے. 4 دن کے گیپ سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مردوں میں, سیمنز انالیسس کا, جس کے اندر آپ کی موٹیلٹی, آپ کا سلگش لیول, آپ کا ایم موٹائل, یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور اسی طرح عورتوں کے اندر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اسپیسیفک ڈیز کے اندر کہ کیا وہ ایگ بن رہے ہیں, اور ایگ کی کمزوری, ایگ نہ بن رہے ہوں, یا ہارمونل ڈسبیلنس کی ایشوز ہوں, یا عورت کے اندر یوٹرس بلکی ہے, یا اس کی فیلوپین ٹیوب کی ایشوز ہیں, جو قاذف نالیاں ہیں وہ بلاک ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو یہ ڈیپینڈ آن بھی آ جاتی ہے. جی سم ٹائم پولیسسٹک اووریز کے ایشوز آتے ہیں جس سے اولاد نہیں ہوتی, سم ٹائم فیبرائڈز ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ٹیکنیکل ایشو ہے. یہ اس کی بحثیت مجموعی ہم اس کی دوائی اس طرح بتا نہیں سکتے جب تک پیشنٹ کی پراپر ڈائگنوز نہ ہو. بالکل. تو اس لیے مریض کی تمام معلومات, پانی کی جو تھیلیاں بن جاتی ہیں, پانی کی تھیلیاں بننے کی وجوہات دیکھیں, ہم نے جتنی غذا تو ہوگی نا. جی غذا بالکل. اس کے اندر مکو کا جو ساگ ہے, مکو کا پیلک کا ساگ جس کو ہم کہتے ہیں, مکو کا ساگ بہترین چیز ہے. اس کے اندر جی. اور دوسری چیز اس میں جو میں نے ابھی آپ کو کہوا بنایا ہے, کلونجی, میتھی دانہ اور دار چینی, یہ جن کو سسٹ کے ایشوز ہیں وہ بھی یہ پینا شروع کریں تو سسٹ ان کے ختم ہو جائیں گے. چاہے خونی ہے جی, اس میں ہیموجیٹک اور یہ جو آپ کی واٹری, دونوں سسٹ اس میں فائدہ ہوتا ہے اس کی کعوے کے ساتھ. الحمدللہ کمال جی, ایک ہی کعوے سے کیا ہاں اللہ پاک نے دیکھیں ایک جڑی بوٹی میں اللہ نے کئی امراض کا علاج رکھا ہے. اسی طرح آپ مرد اگر ان کے اندر جراثیم کی کمی ہے تو سنگاڑے آتے ہیں ہمارے پاس, اس کا پاؤڈر استعمال کرنا شروع کر دیں. سنگاڑوں کا تو بڑا فائدہ, وہ بہترین چیز ہے اولاد کے لیے بھی اور کمر درد کے لیے بھی, اور اس کے اندر مردانہ طاقت بھی موجود ہے. اللہ پاک نے سنگاڑوں کے اندر ایک ایسی طاقت دی ہے جو مرد کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور خوراک بھی ہے. اچھا, جن کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور ڈائبٹیز جب آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ساتھ ہی مردانہ کمزوری کا بھی جو ہے نا ایک مسئلہ ساتھ جڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ انسان ڈپریشن یا انزائٹی میں چلا جاتا ہے. جی بالکل. اس کا علاج بتا دیں کہ وہ کس طرح کا علاج کرے تاکہ اس کی مردانہ کمزوری میں مسئلہ نہ ہو جس سے وہ انزائٹی میں نہ. جی, جو ہمارے لوگ ڈائبٹیز پیشنٹ بہت دیکھیں, یہ ان میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ جو ہے نا جن کی شوگر زیادہ رہتی ہے اور ان کا لائف سٹائل نہیں وہ اپنا بدلتے. تو ایسے پیشنٹ جن کو شوگر کی وجہ سے, جن کی فزیکلی, مینٹلی اور سیکشلی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ صبح کی سیر کا اہتمام کریں, نمبر 1. اور نمبر 2, عرق گلاب. طب کے اندر ایک عرق ہے گلاب کا عرق, جس طرح گلاب کے پھول ہیں, وہ صبح شام آدھا کپ پئیں تو ان کی شوگر الحمدللہ بہتر ہو جائے گی. اور شوگر کنٹرول ہونے سے ان کے جتنے بھی اعصابی عضلاتی مسائل ہیں الحمدللہ وہ ریکور ہوں گے. صلہ جیت آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ ہر بندے نے جو ہے نا دکان کھول لی ہے. ایک تو صلہ جیت کا استعمال بتا دیں, ہر کوئی کر سکتا ہے, اور اس کے فائدے نقصانات بتا دیں. جی, صلہ جیت بیسیکلی اچھی چیز ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صلہ جیت کے نام پہ پتھر بک رہا ہے مارکیٹ میں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ, اور دوسرا یہ کہ اس کی تعریفیں اتنی بتا دی گئی ہیں کہ یہ بزرگوں کو ہم دیتے تھے بطور دوا, آج کل نوجوان اس کو جو ہے نا وہ شوق سے کھا رہا ہے. اور اس کے اندر نقصان کیا ہے, قبض ہو جائے گی شدید, اور خشکی اتنی بڑھ جاتی ہے, وہ لوگ اپنی مرضی سے اس کی خوراک تعین کر کے کھائی جا رہے ہیں, اور اس کے بعد میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ اطباء کے پاس کہ جی ہم نے کھائی تھی تو یہ مسائل بن گئے, اور جگر میں گرمی ہو جاتی ہے. صلہ جیت بھی بڑھ جاتا ہے. جی, صلہ جیت بہت گرم, یہ بیسیکلی لاوا ہے. یہ پتھر کے درمیان سے ایک لاوا نکلتا ہے, ایک ایسی رطوبت نکلتی ہے جو انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. لیکن یہ بوڑھے لوگوں کے, لیکن یہ 50 سال سے زائد کے جو لوگ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. 50 سال سے جو چھوٹے ہیں وہ اپنے معالج کے مشورے سے کریں گے. اور اس کی خوراک آپ کو بتا دوں, کالی مرچ کے برابر اس کی خوراک ہے, اور دودھ اس کے ساتھ کم از کم 1.5 پاؤ سے آدھا کلو دودھ پینا ہے.
آپ کو جزے بدن بنے گی اور آپ کی باڈی کو موافق آئے گی. اگر آپ نے اس SOPs کے علاوہ استعمال کریں گے تو باڈی میں کہیں نہ کہیں یہ سائڈ افیکٹ کریٹ کر دے گی. سائڈ افیکٹ لوگ پانی کے ساتھ بھی ڈال کے پی لیتے ہیں. اچھا اس کو لینے کا مطلب ہونا کیا کہ ایک دانے کو دودھ میں ڈالنا ہے؟ اس کو کالی مرچ کے برابر دانہ لے کے اس میں دودھ جب آپ گرم کر رہے ہیں اس میں ڈال لیں, یہ کسیلی ہوتی ہے ذائقے میں, یا اس کو آپ اس طرح کر لیں, پتاشا لے لیں یا آپ کوئی بھی میٹھی چیز کے ساتھ پتاشے میں مکس کر کے آپ کھا لیں, اوپر سے دودھ پی لیں. اب باوجدار بتاتے ہیں پتاشے کے کیا فائدے ہیں. جی پتاشے میں مکس کر کے اس کو اوپر سے کوسا دودھ پی لیں. اچھا وہ ایک میرے خیال سے میں پنجابی میں بول دیتا ہوں, وہ اک دا ایک پودا ہوندا ہے, اک دا ان دا دودھ پتاشے تے لا کے کھان دا کوئی فائدہ ہے؟ کہندے نے جی مردانہ کمزوری دا سب تو بڑا علاج. اصل میں آک کے پودے کی احتیاط بھی ہے اور فائدے بھی بہت ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو توڑتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرے کی چھینٹ آپ کی آنکھ میں پڑ گئی نا تو آپ کی آنکھ ضائع ہو جاتی. ایک تو یہ چیز احتیاط بحیثیت طبیب میں بتا رہا ہوں لوگوں کو. دوسرے نمبر پہ آک کا جو پودا ہے اس کا دودھ یا اس کی کمپلیں آج کل کی ایک بڑا پھیلا ہوا مرض ہے IBS, اریٹیٹ باؤل سنڈروم, جس کے اندر کھانے کے فل فور موشن آ جاتا ہے بچوں کو, اور کھائی ہوئی غذا جو ہے وہ جزے بدن نہیں بنتے بلکہ کچی غذا آپ کی باڈی سے خارج ہو جاتی ہے, جس کے ساتھ آپ کی کئی نیوٹریشن ضائع ہوتی ہیں اور آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے. تو یہ جو آگ کا آپ نے ذکر کیا پودے کا, اس کا دودھ اس کا تریاک ہے. اس کو لینا کس طرح ہے؟ دیکھیں اس کو ہم مختلف دوائیوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے دودھ کو جو ہے نا کچھ 3-4 دوائیاں ہیں اس کے اندر چرب کر کے تو اس کی گولی بناتے ہیں. وہ گولی آپ کے پاس ہے تو آپ کریں جی رابطہ حکیم صاحب سے. جی انشاءاللہ, اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا ڈفرینٹ قسم کے مارکیٹ میں آئل بھی آ گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لے کے بڑے ہی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے سائز بڑھانے کے چکر میں. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ سمجھ گئے اشارتاً, کیونکہ ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں. وہ سائز بڑھانے میں کیا سائز بڑھ سکتا ہے؟ حکمت میں علاج ہے نہیں ہے, آج بتا دیں. دیکھیں یہ آپ پینس کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح قد بڑھنے کا ایک مقررہ وقت ہے, اسی طرح جسم کے کچھ ایسے ریپروڈکٹیو آرگن ہیں جو 25 سال کے بعد ان کے اندر گروتھ ناممکن ہے. نہیں ہوتی. جتنے بھی اشتہاری لوگوں کے پاس وہ ہزاروں روپے ضائع کر رہے ہیں وہ صرف ضائع کریں گے. اور کچھ چیزیں جینیٹکلی ہیں. اگر جینیٹکلی اگر انسان کا پینس یا اس کا ریپروڈکٹیو آرگن ویک ہے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اس کی غلطیاں کوتاہیوں کی وجہ سے, ماسٹربیشن کی وجہ سے, یا اس نے مس یوز کیا ہے ارلی ایج میں, تو اس صورت میں طب کے اندر کچھ ایسے آئل موجود ہیں اور کچھ ایسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو اس کی اسٹرینتھ کو بہتر کرتی ہیں اور وہ اپنی نارمل پوزیشن میں آئے گا, بلکہ یہ نہیں ہوگا کہ نارمل سے اوپر تجاوز کرے گا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہونی چاہیے. اچھا خوراک اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا بہترین چیز ہے یہ جو مٹن ہے ہمارا, مٹن اس کے لیے بہترین چیز ہے. مٹن کا استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا اس کے اندر آپ کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا اس کے اندر آپ جو ہے نا سالم مصری, ایک صفوف ہے, ایک بیسیکلی پتھر ہوتا ہے انڈین, سالم مصری, اس کو پیس کے آدھی چمچ صبح شام کھانے سے یہ جو مسائل ہیں اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ.